نیئر صاحب اب سچویشن ایسی ہے, ابھی ہم نے علی محمد خان صاحب سے بھی بات کی, جب ہم وہاں سے بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ کچھ شرائط ہیں کہ جن کی بنیاد پہ وہ مذاکرات میں آنا چاہتے ہیں, ان کی وہ شرائط شاید آپ تک بھی پہنچ چکی ہیں, نہیں تو میں آپ کو بتا دیں. وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات کے لیے, اور ہمارا مینڈیٹ واپس کیا. ہاں, تو اس پہ آپ کیا رسپونڈ کریں گے سر؟ جی نیئر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نیئر بخاری صاحب, نیئر بخاری صاحب سوال یہ ہے کہ ابھی ہماری علی محمد خان صاحب سے بات ہو رہی تھی, جو گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے اس پر, تو وہ یہ کہتے ہیں ڈائلاگ ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, دروازے بند نہیں ہونے چاہیے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو رہنما ہیں, جو بانی ہیں, ان کی رہائی ممکن ہو سکے, دوسرے ہمارا مینڈیٹ بھی ہمیں واپس ملے, یہ ہمارے اصول ہیں. ایک طرح سے جو میں سمجھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو کیا ان کنڈیشنز پہ آپ تیار ہیں بات کرنے کے لیے؟ گزارش ہے کہ ڈائلاگس پہ پری کنڈیشنز نہیں ہوتی, اور پھر وہ ڈائلاگ آپ سمجھیں کہ ان کی تجویز ڈائلاگ نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں, اور پھر ڈائلاگ صرف ٹاک شوز پہ نہیں ہے, اس کے لیے کنکریٹ ایفرٹس ہونے چاہیے فرام بوتھ سائڈس. ایون کل بھی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لاہور میں انہوں نے کہا کہ پالیٹکس اینیمیٹی میں نہیں ہونی چاہیے, سیاسی مخالفتیں ہوتی ہیں اور پولیٹیشنز کو بیٹھنا چاہیے. اور ہم تو پاکستان پیپلز پارٹی تو مثال دیتی ہے 1977 کی, جب بھٹو شہید نے پی این اے سے مذاکرات کیے. تو پولیٹیشنز نے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے نا. عوام کیوں مینڈیٹ دیتی ہیں پولیٹیشنز کو؟ تاکہ وہ ان کو سرو کر سکیں, ان کے لیے ریلیف لا سکیں, ان کے لیے ایسا انوائرمنٹ ہو کہ وہاں پہ فری فیئر لائف اپنی گزار سکیں, بزنس کر سکتے ہیں, جابس کر سکیں. ایسے انوائرمنٹ کے لیے وہ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں. اب نمائندے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں تو ان کرائسس سے ملک کو کون نکالے گا؟ سر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری تمام پولیٹیشنز کی ہے. آپ صرف باتیں ہی نہیں ہونی چاہیے, جس کا اظہار آپ بھی کر رہے ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی بات کہہ دی, اس کے لیے ہمیں ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, کوئی کمیٹی ہونی چاہیے, کچھ لوگ ہونے چاہیے جنہیں کام یہ ٹاسک اسائن کیا جائے. سو ایسا انیشیٹو تو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا, صرف رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹس ہی آئے اب تک. دیکھیں بارہا ان کے جتنے بھی لیڈرز ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان جیل سے پیغامات دیتا ہے کہ پیپلز پارٹی سے, پاکستان مسلم لیگ این سے اور ایم کیو ایم سے بات نہیں ہو سکتی. پھر کس سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ؟ تو آج الوی صاحب بات کر لیجیے. الوی صاحب نے تو کل کہہ دیا کہ میں پل کا کردار ادا کرنے کو تیار. الوی صاحب کہہ رہے ہیں ہی از اے فارمر پریزیڈنٹ, ہی از اے فارمر پریزیڈنٹ. پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن میں کیٹیگوریکلی کہا, بلاول صاحب کہتے ہیں, اور ہم بھی اپنے کولیشن پارٹنرز کو کہتے ہیں کہ جی مسائل کا حل ڈائلاگ میں ہے, گفت و شنید میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ انا کی قربانی دینے کو تیار ہیں بانی پی ٹی آئی. یہ عارف الوی صاحب کا بڑا اہم اسٹیٹمنٹ ہے کل کا. دیکھیں جی, نہیں انا کی قربانی کیا دینے, تو ابھی بات کریں, کیونکہ ان کا جو رویہ ہے, ایک ان کا لیڈر کچھ بیان دیتا ہے جب عمران خان کو مل کے آتا ہے جیل, دوسرا دے دیتا ہے. تو لیٹ دیم اناؤنس ان اے کمیٹی. اچھا آپ ان کا جیسے کہ جی ہمارے یہ لوگ ہوں گے, if they are serious they should announce it کہ جناب ہم اختیار دیتے ہیں فلاں ممبرز کمیٹی. آپ کو میں بتاؤں کہ جو مئی اور جون 2022 میں جو مذاکرات ہوئے تھے, اور جو ٹیم پریس کھٹک اور یہ اسد عمر وغیرہ آئے تھے مذاکرات کرنے سیاسی جماعتوں کے ساتھ, طے ہو گیا تھا کہ جولائی میں ڈیزالو کرتے ہیں. اور جب وہ گئے واپس عمران خان کے پاس, اس نے کہا نہیں, آئی ڈونٹ ایگری ٹو اٹ. تو یہ بااختیار کمیٹی بنائے نا, جو کمٹمنٹ کرے, جو ڈیسائیڈ کرے گورنمنٹ کے ساتھ, پھر اس کو آنر بھی تو کریں عمران خان. اچھا لیکن نیت صاحب وہ یہ بھی کہتے ہیں, علی محمد خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایک یہ بھی تو مطالبہ ہے نا کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کو رسائی دیں, کچھ کو دے رہے ہیں کچھ کو نہیں دے رہے, اس وجہ سے معاملات گول مٹھا ہو رہے ہیں, کوئی آ رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے, کوئی آ رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے. ایٹ لیسٹ آپ یہ پہلا اسٹیپ کریں تو پھر معاملات آگے بڑھیں, پھر ہو سکتا ہے بااختیار کمیٹی بن جائے جس کا ورڈکٹ سب کو قابل قبول ہو ود ان دا پی ٹی آئی رینکس. دیکھیں جی
عمران خان وہ ہی کیپس آن چینجنگ کہ کون کون لوگ مجھے مل سکتے ہیں. اچھا, ایک دن پی ایس سی کے چیئرمین کا ایک اناؤنس کرتے ہیں, دوسرے دن دوسرا کرتے ہیں, تیسرے دن تیسرا کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے ان کا کنڈکٹ. ٹیل وہ کمیٹی اناؤنس کرے کہ یہ ہمارے لوگ ہمیں اختیار دیتے ہیں ان کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے. ہم پرپوز کریں گے اپنی جماعت کو, اور ہماری جماعت اپنے کولیشن پارٹنر کو پرپوز کرے گی کہ آپ بھی کمیٹی بنائیں اور جو گفت و شنید کریں, لیکن اس پہ سیریس لی اس کو ایشوز کو لیں اور سیریس پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں وہ آ کے بیٹھیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ نیر حسین بخاری صاحب, آپ نے گفتگو کی اور دونوں جانب سے یہ ہے کہ سیریسنس دکھائی جائے, پری کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے. جبکہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں ہمیں ہمارا مینڈیٹ ملے اور ہمارے جو بانی ہیں ان کی رہائی ممکن ہو سکے. دیکھیں اب یہ اونٹ کس کروٹ, یہ اونٹ کروٹ بیٹھنا بہت ضروری ہے. یہ اونٹ کروٹ بیٹھے گا تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو پھر معیشت ٹھیک ہو پائے گی, کیونکہ